رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. برادران محترم، حجاج کرام، ضیوف الرحمن، مینا کی مقدس اس مرکز تجلیات ربانی میں بیٹھ کر ایام تشریق آج 11 ذی الحجہ، جو کہ اس مینا کی وادی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر آپ اور ہم یہاں پر عرفہ کے میدان میں احرام کے ساتھ یوم الترویہ مینا سے احرام کے ساتھ ہم چلے، پھر عرفات میں وقوف کیا، پھر مزدلفہ کی رات میں بھی احرام کے ساتھ وقوف کیا، پھر رمی جمرہ عقبہ اور قربانی اور حلق یا تقصیر کے بعد اب آپ اس وقت اپنے سادہ کپڑوں میں ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے انعامات عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ان اللہ یغفر لأہل العرفات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں عصر جمع قصر کے ساتھ پڑھا دی، کھڑے ہو کر آپ نے تکبیریں پڑھی، تلبیہ پڑھی، چوتھا کلمہ پڑھا، نہ جانے کتنے وقت ہمارے رسول کھڑے ہو کر امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ پھر یہ نہیں کہ نماز کے بعد وقوف کر کے آپ فارغ ہوئے، بلکہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر پورے عرفات کے میدان میں گھومے اور بتائے یہ ساری حدود الحج عرفہ، جو جہاں بھی اس عرفات کے میدان میں کھڑا ہے اللہ کی رحمت کی نظر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عصر کا وقت تھا، غروب آفتاب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس ان کالے پتھروں کے پاس کھڑے ہو کر قبلہ رخ دعا مانگ رہے تھے۔ قربان جاؤں سید الاولین، سید الآخرین، افضل الخلق، اول الخلق، اکرم الخلق، رحمت للعالمین، وہ دانا ہے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور مینا میں بیٹھنے والوں، تصور کرو اپنے نبی کی اس آپ کی مقام عظمت کو، ورفعنا لک ذکرک، جس کو رب نے یوں کہہ دیا ہو کہ جہاں میرا نام مصطفیٰ وہاں تیرا نام۔ عرش معلیٰ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھ دو لا الہ الا اللہ۔ مینا میں بیٹھے ہو زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ عرش پر لکھا ہوا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو وہ بلندیاں بخشی ہیں، ورفعنا،
لَكَ ذِكْرَک، جہاں مصطفیٰ میرا نام ہوگا وہاں میرے نام کے ساتھ ہی آپ کا نام کے آغاز لا الہ الا اللہ میں اللہ آخر میں آیا اور محمد رسول اللہ میں محمد پہلا آیا. یہاں یہ نہیں مانا، فرمایا میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام بخشا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ذہنوں میں رکھو کہ اول الخلق، اکرم الخلق، افضل الخلق، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وہ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بو سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. اور کیجئے مینا میں حجاج کرام، نام میں بھی اللہ نے وہ مقام بخشا کہ کافر بھی نام محمد جب لیتا ہے، جس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے، تو اس کی زبان پہ نام محمد پر اس کے اپنے ہونٹ اس نام کو چوم لیتے ہیں. کہو محمد، محمد، یہ شد محمد، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. لائے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں، وہ صرف مسجد نبوی میں نہیں، صرف خانہ کعبہ میں نہیں، یہاں مینا میں حضور کے دائیں بائیں چاروں طرف وہ ستارے چاند کو دیکھنے میں کتنے محک ہوں گے. اور اس میں حج میں خذوا عنی مناسککم کا حضور نعرہ لگا رہے تھے بار بار، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. صحابہ آپ کے قول اور عمل کو جانچنے کے لیے دائیں بائیں تھے. تو کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ. لائے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا. اب موضوع بدل جائے گا. مدینہ منورہ میں انشاءاللہ میں مقیم ہوں، انشاءاللہ وہاں آپ سے تاریخ مدینہ کو بھی لاؤں گا اور محبت رسول اور اطاعت رسول کا درس بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی. میں یہاں اس موقع پر کیا بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے فرش پر بڑے بڑے طویل سجدے کیے. آپ کے آنسو بہائے، آپ نے کھڑے ہو کر بڑا لمبا لمبا قیام کیا. آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، آپ دعا میں روتے تھے تو داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر بتر ہو جاتی تھی. قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیسا وہ مقدس خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ خوش نصیب منتخب اصحاب رسول جن کو اللہ نے نبیوں کے بعد چنا. وہ اپنی مرضی سے نہیں منتخب ہوئے، وہ چنے ہوئے تھے کہ حضور پر دل پر قرآن نازل ہوتا تھا اور سب سے پہلے ان کے کان رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. غور کیجئے، مینا میں بیٹھے ہوئے حجاج کرام، میرا یہ پیغام پوری دنیا سن رہی ہے اور ان سے بھی میں مخاطب ہوتا ہوں کہ اگر مینا میں حاجی یہاں پر آج ذکر اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذکر رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کہیں آج وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے. عید کی خوشیوں میں اپنے رب کو مت بھولنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، ہر نماز کے بعد چاہے جتنی بھی خضوع و خشوع سے نماز پڑھی ہے، پھر بھی میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نعرے کو بلند کریں اور میں اس کے جواب میں کہوں، یہ کہیں اللہ اکبر، اور میں کہوں میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی بڑا ہوں. یہ جملہ میں پھر دیتا. تشریف طلب ہے، حضور معراج پر گئے، فرمایا زمین نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، جنت نیچے رہ گئی، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر قاب قوسین و ادنیٰ
उन फासलों में 70,000 हिजाबात के पर्दों से रफ रफ सवारी पर बैठे, जिब्रील भी नीचे रह गया, मगर हुजूर ने फरमाया मैं तन्हा, मेरा रब मुझसे तबादले गुफ्तगू में बराह रास्त हो गया। अब जिब्रील दरमियान में वास्ता बोलो खत्म हो गया। फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, वो एक तबादला गुफ्तगू बराह रास्त था। लेकिन हुजूर ने एक और बात फरमाई, फरमाया मैं तो जा रहा था बुलंदियों पर, हर चीज नीचे रह गई। उसी में रब ने मुझे निशानी भी दिखाई कि जो जिब्रील आप देखना चाहते थे, अगर मैं जमीन की धरती पर कदम आपके जमीन पर होते और जिब्रील को कहता कि वजूद में अपने 600 पर को खोले, तो आप आंख उठाकर देखते। ये आपकी अजमत के खिलाफ था। मैं बुलंदियों पर बुलाकर अब आपसे कहता हूँ आंख झुका के देखो, जो आपका वजीर है उसके पर कितने हैं। हुजूर ने वहां सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर यूं ही आंख झुका के, यहाँ इमाम गजाली ने एक जुमला दिया कि ये भी अजमत का है, हुजूर की अजमत है। जमीन पर देखते तो यूं करके देखते, फरमाया नहीं जिब्रील आपका गुलाम है, आपका वजीर है। वो तो लगाम पकड़कर बुराक के साथ आपको लेकर मस्जिद अक्सा ले गया, मस्जिद हराम से। फिर सीढ़ी सोने चांदी की थी जिस पर आसमानों की बुलंदियों पर आप पहुंचे। अब रफ रफ सवारी पर बैठकर वलक़द रआ आयतन कुबरा के साथ अब बड़ी निशानी देख लो। हुजूर जब उन बुलंदियों पर थे, आप जब उन बुलंदियों पर थे जहां जिब्रील भी 600 पर रखने वाला ताब नहीं ला सकता था कि वहां जाए, वहां मुस्तफ़ा को निशानी दिखाई गई। और जब जिब्रील ने 600 पर खोले तो अल्लाह ने वो कुव्वत बिसारत रसूलुल्लाह को दी कि उन बुलंदियों से नजर झुका के सातों आसमानों और सातों जमीनों के नीचे जिब्रील के वजूद को हुजूर देख रहे थे। मुझे किसी ने कहा, मैं क्योंकि अरबों का खतीब रहा हूँ, 30 साल कुवैत में भी खतीब रहा, उन्होंने कहा ये कैसे, इसमें कोई रिवायत बताओ कि हुजूर ने वहां से पूरी सातों आसमानों और सातों जमीनों के अंदर उस वजूद को देखा। मैंने कहा ये कुव्वत बिसारत रब ने दी वहां उन बुलंदियों पर। एक मोमिन भी जब मरता है और अगर ईमान वाला है तो रूह उसकी कब्ज हो रही होती है, और अली फरमाते हैं तुम समझते हो आंख बंद हो रही है, उस वक्त उसकी आंख खुलती है और अपनी जन्नत की मंजिल को देख रहा होता है। और एक काफिर जो इस कारपेट के नीचे नहीं जानता कौन सा कीड़ा है, इस फर्श पर ईंट के नीचे नहीं जानता क्या चीज है, जब काफिर भी मरता है उसकी कुव्वत बिसारत बढ़ जाती है और वो रूह के कब्ज होने के साथ सातों जमीनों के नीचे जहन्नम की अपनी मंजिल को देख रहा होता है। इस जमीन पर चलते हुए ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मिना है, मैं आपको फिक्र आखिरत का पैगाम जरूर दूंगा। इस जमीन पर आए बगैर, इस जमीन पर आए बगैर कोई भी शख्स न तो जन्नत में जा सकता है न जहन्नम में जा सकता है। इसलिए आदम का वजूद जमीन पर बना, जमीन के जर्रों से उसमें पानी डालकर गारा बनाकर खूबसूरत ढांचे में सांचे में लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील बाकी तो मैं इसका चेहरा अपने हाथ से बनाऊंगा, मगर आदम के पांव से लेकर सर तक तुम अपने हाथ से बना लो। तख्लीक इंसानी में इर्तिक़ा इंसानी का पहला बाब बता रहा हूं कि हजरत आदम के वजूद को हजरत जिब्रील अमीन ने पांव से सर तक बनाया, उसके बाद उसको हवा में सुखाया, आग में तपाया, फरमाया रूह नहीं डालनी, रूह भी मैं डालूंगा, हालांकि रूहुल अमीन है। और ये जमीन से बुलंदियों पर एक बगैर रूह के हजरत आदम का वजूद सातों आसमानों की बुलंदियों पर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा के साथ जन्नत में पहुंचाया गया। फिर अल्लाह ने आदम के चेहरे को अपने हाथ से बनाया। जो वुज़ू आप करते हैं चेहरे का, जब चेहरा धोते हैं तो उसमें हुज्जाज, मैं आपको लम्हे फिक्रिया के साथ दावत फिक्र दे रहा हूं कि ये चेहरा जिसमें नाक है, ये माथा है, ये आंखें हैं, ये शफतैन होंठ हैं, ये दाढ़ी है, रब ने जिब्रील के हाथ से नहीं बनवाई,
اپنے ہاتھ سے اس چہرے کو بنایا. اس کے بعد وعلم آدم الاسماء کلھا. اب میں اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا، یہ انسان ارتقاء انسانی کا ایک فلسفہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، میں نے وہاں پر بھی ایڈنبرا میں اور مختلف علاقوں میں، جنوبی افریقہ کیپ ٹاؤن میں، وہاں اور آپ کے یہاں امریکہ کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یورپ کے بھی بیٹھے ہیں، میں ان جگہوں پر بہت خطاب کر چکا ہوں. اللہ نے مجھے اس ختم نبوت کی برکت سے پوری دنیا دکھائی ہے. میں ورلڈ سیکرٹری جنرل ہوں ختم نبوت کا. اور یقین جانیں کہ ایک شخص نے ڈارون اور فرائڈ کا جب فلسفہ انسانی بتایا، میں نے کہا کہ یہ تم بتا رہے ہو، میرے رب نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، اور تم آدم کی اولاد ہونے کا انکار کرتے ہو. تو رب نے اس آیت کے آگے والا جو جملہ فرمایا، قرآن میں آیت فرمائی، وہ صادق آ رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جو آدم کی اولاد ہے وہ تو بڑے اچھے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور ہو آدم کا بیٹا، کلکم بنی آدم وآدم من تراب. اور انکار جب کرتا ہے کہ میں آدم کی اولاد میں سے نہیں، میں بندر کی اولاد میں سے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں میں تجھے ان پستیوں میں ڈال رہا ہوں کہ تم اپنی اصلیت کو بھی بھول گئے. اب آئیے میں کبھی ارتقاء انسانی پر بولوں گا. مختصر جملہ دیتا ہوں. حفاظ آپ میں سے قرآن کی جو بھی صورت جس کو یاد ہے حفاظ ہے. جو بھی یہاں حاجی آیا ہوا ہے میں ان سے مخاطب ہوں، اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے. تکبیروں کی گونج ہے مینا میں. آپ ایک دفعہ تکبیر کی گونج میں اللہ اکبر کہیں، پھر میں اگلا جملہ دیتا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت لیڈروں کے نعرے آپ نے اونچی اونچی آواز سے لگائے ہوں گے. میرا رب خود چاہ رہا ہے کہ مینا میں آئے ہو تو پھر میرا نعرہ اس نعرے کی گونج سے زیادہ لگانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے کہو. قل ادعوا اللہ، قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن. ہم بھول گئے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ہم بھول گئے. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ہر جگہ پر اذان میں گونج ہے تو تکبیر کی کہو اللہ اکبر. مجاہد کا نعرہ ہے تو اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر. اگر حلال جانور کو ذبح بھی کرنا ہو تو حلال نہیں ہوتا جب تک کہ بسم اللہ زور سے کہو نا. نماز ہوتی ہی نہیں جب تک تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر نہ کہو. طواف کا آغاز اللہ کے لہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 ہیں. خدا اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اس کے کتنے پیارے نام ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ تکبیر اتنی پسند ہے کہ نماز میں اس تکبیر کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. کہو اللہ اکبر. جنازے میں تکبیر ہے تو کس کے نعرے کے ساتھ ہے؟ زور سے کہو، زور سے کہو اللہ اکبر. میرے دوستو، تکبیر پر میں کبھی بولوں گا، مگر اتنا عرض کر دوں کہ سبحان اللہ کی آواز پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے رب نے ان کو جواب میں کہا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید میں میری پاکی بیان کی. فرمایا میں جا رہا تھا بلندیوں پر، اور تو کچھ میرے ساتھ نہیں جا رہا تھا، نہ جبریل نہ کوئی اور، مگر زمین کا ذکر، آسمان کا ذکر، جنت کا ذکر، پرندوں کا ذکر، اور اس کے علاوہ سمندروں کا ذکر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. میں قسم سے کہتا ہوں مینا کی سرزمین کا ہر ذرہ اس وقت ذکر اللہ میں ہے. زور سے کہو اللہ اکبر. حضور نے فرمایا پھر جب تحمید کی آواز آئی، تحمید الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ. پہلے کہو سبحان اللہ. رب کا جواب آیا مجدنی عبدی. جب آواز آئی مخلوق کی الحمدللہ، تو رب نے جواب دیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخلوق کا ذکر بھی سن رہا تھا، رب کا جواب بھی سن رہا تھا. ان بلندیوں پر معاملہ کچھ اور ہو گیا. میں نے ایک عرب کو اس کے جواب میں کہا کہ جب اس نے کہا کہ حضور
کیا عرش پر گئے تو رب کو دیکھا؟ میں نے کہا بحث میں نہ پڑو، میرا تو ایمان یہ ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو رب کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کہہ دو زمین پر کوئی نبی بھی ہو تو اپنے ان قدموں پر رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہم بھی زمین سے پھر جائیں گے برزخ اور آخرت میں جنت، تو جنت کہاں ہے؟ 8 آسمانوں سے اوپر، اور جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ جملہ سنیے، جب عالم بدل جائے گا اور عالم آخرت میں ان بلندیوں پر انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ہم ہوں گے، تو یہ محدود نگاہیں لامحدود ہستی کو دیکھیں گی۔ ہاں، تو میں نے کہا اگر جنت میں ہم دیکھیں تو عرش پر بلائے اور نہ دیکھے، اس لیے اس بحث میں مت پڑا کرو۔ میں اتنا کہوں گا، آپ سنو، حضور نے فرمایا جب آواز آئی کہو الحمدللہ، تو جواب میں رب نے فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی، ثنا کی۔ تو اس کے جواب میں پھر اس کے بعد ایک نعرہ آیا، اور وہ نعرہ آج مطلوب ہے، اور ان 3 دنوں میں تو ہے یہی ذکر سب سے افضل۔ کہو اللہ اکبر، زور سے کہو، پھر جواب دیتا ہوں، اور زور سے کہو۔ آپ کی آواز، آپ کی اس وقت آواز عرش تک بھی جا رہی ہے، اور اس کیمرے کی مدد سے پوری دنیا میں لائیو بھی دیکھی جا رہی ہے، تاکہ جو سنے اس کی زبان پر بھی نعرہ یہی لگے اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب مخلوق میں تکبیر کی آواز آئی تو رب کا لہجہ بدل کر یوں ہوا، فرمایا میرے بندے نے سچ کہا، سچ کہا، میں ہی بڑا ہوں۔ اب کہہ دو اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں صدق اللہ، اللہ سچا ہے اور سچ فرمایا، صدق رسول، حضور سچے ہیں، صادق الامین، لا الہ الا اللہ، الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ، صادق الوعد الامین۔ مگر تکبیر کہنے والا جب اللہ اکبر کہتا ہے، بڑے دعوے سے کہتا ہوں، رب بھی اس کو سچا کہتا ہے۔ اتنا سچا نعرہ ہے کہ میرا رب جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے تکبیر کہی، فرشتوں گواہ رہ جاؤ، اس نے سچ کہا، اور سب مل کر کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وقت کسی اور طرف چلا جائے گا۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس زمین پر آئے بغیر نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں، میں نے آدم کی ایک مثال دی، وہاں بھی یہ بتا دوں، اس چہرے کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 3 چیزیں ہیں ایسی کہ جس کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی چیزیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ ارادہ کرتے تھے اور ارادہ وجود پکڑتا جاتا تھا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ عرش ہو، کرسی ہو، چرخ ہو، زمین ہو، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ارادے سے وجود میں بخشیں۔ مگر اے آدم تجھے سلام، تو ہمارا ابا ہے، مگر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف آدم ہی کو میں نے اتنا عظیم بنایا کہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرمایا اتنے اعلیٰ چہرے والے کہ تم اولاد ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو کرم بخشا ہے۔ اب یہ چہرہ رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ مینا میں بیٹھنے والوں ایک وعدہ کر لو، جس چہرے کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اور اس کا ناک، ماتھا اور داڑھی بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہو، میں اب فکر دے رہا ہوں، میں زیادہ وعدے نہیں لینا چاہتا، یہ تخلیق انسانی میں وہ چیز ہے جو مرد کا ایسا زیور ہے کہ رب نے آدم کو بچے کی شکل میں نہیں بنایا تھا، مکمل خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کامل کے ساتھ داڑھی بھی اس کی بنائی، اور پھر اتنا اعلیٰ چہرہ، اس میں جب روح پھونکی اس کو چھینک آئی، اور اس نے سب سے پہلے آدم نے کہا الحمدللہ، سب کہہ دو الحمدللہ۔ اب اللہ نے علم بھی عطا کیا اور پھر حکم کر دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتو اب اس کے آگے جھک جاؤ، اس لیے جھک جاؤ کہ یہ اعلیٰ چہرہ ہے، تم بھی میری اولاد ہو، تم بھی میرے مخلوق ہو، تم بھی میری مخلوق ہو، مگر آدم وہ مخلوق میں ہے کہ جس کے چہرے کو ہم اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب اس کی جہت میں جھک جاؤ۔
ہم خانہ کعبہ کی جہت میں جھکتے ہیں، خانہ کعبہ کا سجدہ نہیں، رب کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور فرشتوں نے حضرت آدم کی جہت میں جو جھکے وہ سجدہ در حقیقاً وہ حضرت آدم کے اس چہرے کی تقریب میں اللہ کا اس قدرت کا مناظر کا ایک واقعہ ہے۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا بتا دوں، سارے فرشتے جھک گئے۔ اب واقعے کو لمبا نہیں کرتا، الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں جھکا۔ یہاں معلوم ہوا کہ ابلیس کوئی فرشتوں میں سے تو تھا ہی نہیں، کان من الجن۔ ابلیس شیطان یہ کس مخلوق میں سے ہے؟ جنات میں سے۔ اس نے خود کہا خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا ہوا، وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے پیدا پتلا ہے جو کہ آدم بنا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور فرشتوں کا وجود نورانی ہے، نہ اس میں معصیت ہے، نہ ہی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے، وہ ان کی فطرت میں اطاعت ہے۔ اب جملہ میرا سنو، اب جب حکم ہوا فرشتوں کو اور الا ابلیس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس نہیں جھکا، تو اس سے معلوم ہوا آسمان جھک گئے، بولو زمین جھک گئی، نباتات جھک گئے۔ مخلوق میں جب جبریل جھک گیا تو سارے جھک گئے، جبریل جھک گئے تو سارے جھک گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسان، میں نے تجھے وہ مقام بخشا ہے کہ اس اعلیٰ چہرے کے آگے سب جھک گئے، اب یہ تیرا اعلیٰ چہرہ کسی ادنا کے آگے نہ جھکے تو اس تسبیح کے ساتھ جھکے، رب سبحان ربی الاعلیٰ، بول دو انہیں ذرا جگہ دیں، سبحان ربی الاعلیٰ، کہہ دو نا سبحان ربی پھر کہو سبحان ربی منام حجاج، میرا یہ پیغام سن لو، جب ہم سجدے میں جا کر اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو در حقیقت ہمیں اس تسبیح میں پڑھتے ہوئے یہ تصور آنا چاہیے کہ یہ میرا اعلیٰ چہرہ، یہ میرا، پھر کہو یہ میرا اعلیٰ چہرہ، جس کے آگے جبریل جھک گیا، اب کسی ادنا کے آگے نہیں جھک سکتا، اب جھکے گا تو رب اعلیٰ کے آگے جھکے گا۔ کہہ دو اللہ اکبر، زور سے کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستو حجاج کرام، آج عید ہو رہی ہے پاکستان میں، ایشیا میں، وہاں بھی تکبیریں ہو رہی ہیں، مگر وہاں کی تکبیروں میں اور یہاں کی تکبیروں میں، حجاج کی تکبیروں میں اور غیر حجاج کی تکبیروں میں فرق ہے۔ وہ ہر نماز کے بعد تکبیر کہیں گے، مگر تم نے تو چلتے پھرتے ہی کرنا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ نعرہ یہاں کا رب کو مطلوب ہے۔ بتائیں کیوں؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تم جب عرفات سے فارغ ہو گئے، اور میں بتا رہا تھا کہ حضور وہاں ان جبل رحمت کے کالے پتھروں کی چٹانوں کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگ رہے تھے، تو وہ دعا کتنی تصور میں ہوگی، اس میں امت کے لیے کتنی مغفرت کا سوال ہوگا۔ ارے جو مصطفیٰ کی زمین پر سجدوں میں دعا ہو، یا عرش پر جا کر بھی دعا ہو اور اس میں مغفرت کا سوال ہو، تو اس سے عظیم نبی، محسن نبی، وفادار نبی، غمخوار نبی، میں کہتا ہوں اس کا شکر ہم ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا میں نے بڑے احسانات تم پر کیے، مگر تمہارے اوپر بڑا احسان یہ کیا کہ نبی رحمت کو تمہارے اندر بھیج دیا۔ کتنے سجدوں میں دعائیں کی، اور پھر جب وہاں روئے تو جبریل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ ان صحابہ کو اکٹھا کر کے اللہ کا پیغام دے دیں۔ حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جو صحابہ جہاں قریب ہیں ان کو بلا لو۔ اسی عرفات میں جہاں آپ نے کھڑے ہو کر وقوف کیا، جہاں آپ نے ذکر کیا، جہاں آپ نے دعائیں مانگی، یہ کن کی اداؤں پر کیا؟ مصطفیٰ کی اداؤں پر کیا۔ حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا ہونے کے بعد آپ نے خوشخبری دی کہ میرے رب نے ابھی جبریل امین کے ذریعے سے، صحابہ تم احرام کی حالت میں ہو، میدان عرفات میں ہو، میرا رب تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، ان اللہ یغفر لأہل عرفات، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کی مغفرت کر دی۔ بس یہی بات آئی تھی
کہ پورا مجمع صحابہ کا اللہ اکبر سے گونج اٹھا. سوئی حالت میں نہ کہو اللہ اکبر, کہو تو جاگ کر کہو اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ میں نے حج کا منظر دیکھا. آپ کہیں گے وہ کون سی مووی ہے جو حضور نے دیکھی؟ یہ تو تم آج آپ ٹیکنالوجی میں دیکھ رہے ہو. میرے اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دکھایا تھا. لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم نے اپنے نبی کو بڑی نشانیاں دکھائی ہیں. صرف یہ نہیں کہ اقصی میں نماز پڑھائی, ہم نے جنت کی سیر کرائی, بہت چیزیں دکھائیں. حضور حج کر رہے تھے, حج کے دوران آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا کہ میرے سامنے حضرت موسیٰ کے حج کا منظر آ رہا ہے. اب حضور کے سامنے کون تھے؟ صحابہ. مگر آپ کی نگاہوں میں وہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ نے اپنے کان میں انگلیاں دے کر زور سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں معلوم ہوا کہ اب تو آپ پر موقوف ہو گیا. رمی جمرہ عقبہ کے بعد آپ نے اس کو نہیں, یعنی پڑھتے تو رہنا ہے, کبھی اللہ لے آئے گا بار بار حج اور عمرے پر, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کتنے زور سے پڑھا کہ حضور کو دکھایا گیا, اور حضور نے کتنے زور سے پڑھا ہوگا. آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے اور فالو کر رہے تھے, اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو تلبیہ کی آواز ہم نے خود گونجتی ہوئی سنی. تو میرے دوستو, اللہ اکبر ایک ایسا نعرہ ہے جو مطلوب ہے اللہ کو. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. اب ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سوال نہ کرتے تو اس جواب میں جو ہمیں ملا وہ اعلان میں کیسے ملتا. نے کہا کیا سوال ہے؟ یہ میدان عرفات کی بات کر رہا ہوں. میں نے میدان عرفات میں بھی یہ بات بتائی تھی, آپ سب تھے. میں بتا رہا ہوں, دوبارہ اس کو ذہن میں رکھ لو کہ جب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کون سا سوال, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آج آپ کے حج میں جو صحابہ کھڑے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے یا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بھی ہے؟ بس حضور نے اسی وقت جو جواب دیا وہ ہمیں اتنا مطمئن ہم ہیں. حضور کا تو جواب وحی ہے, ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا آپ کی زبان کے بول جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں, یہ رب کی وحی ہوا کرتے ہیں. تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ ھذا لکم. اب اس کا معنی ہے یہ تمہارے لیے. اب پھر بھی وہ صحابہ تھے آگے. ھذا لکم. میں قربان جاؤں مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سردار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا کہ آنے والوں کے لیے, پہلے کہا ھذا لکم. جیسے اللہ کا یہ حکم آج تم پر لاگو ہو رہا ہے کہ جو بھی اہل عرفات جو ہاں کھڑا ہے محرم کی حیثیت سے, اس کی اللہ نے مغفرت کر دی. یہ نہیں کہ کرے گا, اس نے اللہ نے مغفرت اس کی زور سے کہو ھذا لکم. یہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے اللہ کا. وَلِمَنْ آتَى إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت تک جو ہم جیسا گناہگار بھی آئے گا حضور کی زبان کا یہ اعلان مطمئن ہو کر سن لے اور حوصلہ رکھے کہ جیسے یہ اعلان میدان عرفات میں صحابہ کی مغفرت کا ہوا, اللہ تعالی ہمیں بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بھی قیامت تک 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے تکبیریں کہتا ہوا کلمہ توحید کے ساتھ نعرہ لگائے گا, میں اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں. میرے دوستو, میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اتنا عرض کر دوں کہ اب اللہ تعالیٰ جب اپنے مہمانوں کو اور اپنے بندوں کو معافی کا جب اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا بھی شکر ہونا چاہیے. نہیں بولو ہونا چاہیے. اللہ نے اس شکر کی تشریح کی کہ میں نے تمہیں عرفات کے میدان میں معاف کر دیا تھا, میں نے مزدلفہ میں تمہاری دعاؤں کو وہ قبول کیا جو تم تصور نہیں کر سکتے. تمہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن میں کوئی مصیبت آنے والی ہے. تمہاری دعاؤں کے صلے میں نے تمہیں آنے والی مصیبتوں سے بھی تمہاری مصیبتیں ہٹا دی. اب اس کی تحمید کیا ہے
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک کے حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو کس کا ذکر کرو؟ کس خوشی میں؟ اس خوشی میں کرو، اس خوشی میں کرو۔ سنو، کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تمہارا شکر کا انداز یہ ہو کہ چلتے پھرتے مجھے نعرے کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ جانا۔ یہ مینا کی وادی ہے، اس میں نبی صرف ایک، ہمارے نبی تو وہ تو ایک نمونہ والا، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ یہاں تو نبیوں کی دھرتی ہے جس جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ نبیوں کی، بولو، نبیوں کی سرزمین ہے۔ حضور نے فرمایا بعض نبی اس مینا میں آ کر اتنا قیام پذیر ہوئے کہ ان کی قبریں بھی یہاں ہیں، مگر آپ نہیں جان سکتے کہ ہم کس ادب کے ساتھ چل رہے ہیں یا بے ادبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ارے اتنا بتا دوں، اس شہر کو بسانے والی ایک عورت ہے، اس شہر کو بسانے والی، اور اس کے گود میں بچہ ہے جو شیرخواہ ہے، وہ حاجرہ ہیں جنہوں نے اندھیروں میں بغیر کسی چھت کے، نہ جانے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اس سوچ میں آتا ہوں کہ غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ جہاں نہ چرند نہ پرند، توجہ، نہ پرند نہ چرند، مینا بھی، مزدلفہ بھی، عرفات بھی، مکہ بھی، بالکل غیر ذی زرع، ایسی جگہ، نہ پانی نہ سبزہ، اور اس میں چھت بھی نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور بچے کو جب اس ٹیلے کے پاس چھوڑا اور کہا مڑ کر نہیں دیکھنا، حاجرہ کے سوال کا جواب بھی زبان سے نہیں دینا، اس نے چادر پکڑ لی، اونٹنی پر سوار ہیں۔ ابراہیم، آپ ظالم نہیں ہو سکتے، مجھے کس جرم میں اس ویران چاروں طرف کی پہاڑی کی گھاٹی میں چھوڑ رہے ہو؟ جواب نہ ملا۔ قربان جاؤں، رسول اللہ کی دادی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کے ذہن میں فوراً آیا ابراہیم ظالم نہیں ہو سکتا، کہ کہیں یہ میرے رب کا حکم تو نہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم صرف سر ہلا کر بتا دینا۔ پوچھا کہ کس کے حکم سے؟ کیا میرا رب یہ حکم کر رہا ہے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ حاجرہ نے چادر چھوڑ دی، دامن چھوڑ دیا، کہا ابراہیم چلے جاؤ، میرا رب مجھے اور میرے بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے دوست، اسی وادی مینا میں وہ آ کر شکار بھی کرتی تھی، ایک اکیلی عورت۔ پھر بچہ بڑا ہوتا گیا کتنے سالوں تک، پھر اس کے بعد وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پتھر ڈھونڈ کے، تراش کر کے، ایک عورت نے اپنا سایہ کیسے بنایا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ سورج کی تپش میں یہاں کھڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ کل میں نے جب جمرہ عقبہ کیا تو بیر چلتے ہوئے بھی، جہاں ہوا بھی تھی، پانی کی چھینٹیں بھی آ رہی تھی، مگر سر ابھر رہا تھا، تو میرے ذہن میں میرا سفر نہیں تھا، حضرت حاجرہ کو سلام تھا کہ جو بغیر چھت کے یہاں رہی۔ پتھر اٹھا کے اس نے کتنی دیوار بنائی ہوگی۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ساتھ ہی ساتھ رات کو طواف کر کے آئے تو ہم پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ مختصراً اب ایک جملہ دیتا ہوں، بس آپ یہ بات سن لیں کہ حضرت حاجرہ، ان کے قدم یہاں پر چلتے پھرتے رہے۔ اب وہ تاریخ مکہ اور مدینہ میں بتاؤں گا، پھر میں واپس لوٹتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حاجیو، اب تمہاری ملف صاف کر دی میں نے، تمہاری فائل میں جتنی بھی جو ہے نا گناہ تھے وہ سارے دھو دیے۔ ایک ہوتی ہے فائل پڑی ہوتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، فائل ہے انکوائری میں آئی ہے، کہتے ہیں جی ضمانت ہو گئی، بیل ہو گئی، وکیل نے مقدمہ جیت لیا، مگر فائل پڑی ہے، کیس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے
کہ تمہاری توبہ پر میں نے معاف کیا، تمہارے رونے پر اس معافی کو میں نے تمہارے ان گناہوں کی فلم کو بھی مٹا دیا، اور پھر مزید جب تم ذکر کرتے ہوئے رو گے تو تمہاری ان گناہوں کی گنتی میرے پاس ہے، اس گنتی کے بقدر اور نیکیاں بھی لکھ دوں گا، لیکن اپنی یہ فائل جس کو میں نے صاف کر دیا ہے، اب کم از کم 3 دن یہاں رہتے ہوئے اس فائل میں پہلا گناہ تو یہاں سے نہ لکھواؤ۔ نہیں سمجھے؟ جملہ آیا ذہن میں؟ فائل ہماری صاف ہو گئی، اور اس فائل میں خالی ورق پر دائیں والا نیکی لکھے، اور اگر بائیں والے نے گناہ بھی لکھنے یہاں سے شروع کر دیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، بعد میں تم گناہ کرو تو معافی مانگتے رہو، کم از کم اس معاف ہونے کے دنوں کے 3 دن تو میری گناہوں سے بچ کر میرے ذکر میں رہو۔ کتنے دن؟ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 11 12 13، بس وہ بھی ایک دن معافی ہے، رخصت ہے 13ویں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، اب جملہ دیتا ہوں، حجاج کرام طواف کر کے آئے تو سونے کی فکر میں، سعی کر کے آئے تو سونے کی فکر میں، تو وہاں وقوف عرفہ میں کھڑے ہیں تو پھر کھانے کی فکر میں، پھر لیٹنے کی فکر میں۔ ارے یہاں ان فکروں کو ایسے آگے پیچھے کر دو، اور چلتے پھرتے سوتے جاگتے کس کا ذکر کرو؟ اب آئیے میں جملہ دے کر ختم کرتا ہوں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جب تم مناسک کے حج سے فارغ ہو جاؤ تو کم از کم یہ ذہن میں رکھنا، اس مینا میں مشرکین مکہ ایام جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے، مگر تم میں اور ان میں ایک فرق ہونا چاہیے، وہ تو بہت زیادہ یہاں جاگ کر ساری رات اپنے آباء و اجداد کے شجرہ نسب، نسلی عصبی، اپنے خاندانی قصیدے پڑھتے تھے، تو کم از کم ان کے ان قصیدوں اور آباءکم جو وہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یہاں بیان کرتے تھے اور سنتے تھے، ان سے زیادہ میرا ذکر کرنا۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے غیر معبود کو اتنا یاد کریں، اور تم اپنے رحمت، اللہ کی رحمتوں کو بھی سامنے رکھ کر اب تم پر ضروری ہے تو او اشد ذکرہ، اب تم ان کے ذکر آباء سے زیادہ میرا ذکر کرو۔ انہی کلمات کے ساتھ امام غزالی کا ایک جملہ دیتا ہوں، فرمایا مینا میں رہنے والوں اپنی زبان سے جو گفتگو کرو اس کو ذرا نوٹ کر لیا کرو، ہر گھنٹے کے بعد ایک محاسبہ کرو، ہر آدھے گھنٹے کے بعد محاسبہ کرو کہ میں نے موبائل پر کتنی بات، اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھی، یعنی کتنی بات کی، کتنی لایانی گفتگو ہوئی، میری نظریں کہاں پڑیں، میرے کان کہاں غیبت سن رہے تھے، میری زبان میں کتنا یعنی لایانی گفتگو تھی۔ اس کے بعد تم اپنے حج کی اس قبولیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو کہ تم نے دنیاوی گفتگو زیادہ کی ہے یا رب کا ذکر زیادہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اشد، پھر کہو میں پڑھواتا ہوں، او اشد ذکرہ، فرمایا مشرکین اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، تم ان سے زیادہ کس کا کرو؟ تو ہر آدھے گھنٹے بعد ذرا مراقبہ کر لیا کرو، اس زبان کو ذکر کے ساتھ، اس دل کو شکر کے ساتھ، اور پھر اللہ سے نعمتیں مانگتے ہوئے چلو۔ 1.5 دن باقی رہ گیا ہے، فرق کتنے باقی ہیں؟ 1.5 دن رہ گیا ہے، اس میں بھی تمہیں کم از کم ذکر کی کثرت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ میں نے غور کیا، رات بھی میں جب سویا تو میں نے غور کیا، میں نے کہا اس آیت پر اللہ تعالیٰ یہاں ہر چیز میں عمل دکھا رہا ہے۔ چلتے ہوئے ذکر، قیامن چلنا ہے، کھڑا ہونا ہے، وقعودن بیٹھی حالت میں آپ بیٹھے ہیں کر رہے ہیں نا، وعلی جنوبہم یہ سنتے سنتے خراٹے بھی بھر رہے ہیں لیکن پھر بھی ذکر میں ہیں، بات سمجھیں؟ تو اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر حالت میں اس ذکر کو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو فرمایا ایک ہے کہ ذکر تو کرو گے تو فکر بھی رکھنا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب جب تفکیر آ جائے
फिक्र आ जाए, तदब्बर, तफक्कर, तो फिर इस नतीजे पर पहुंचना कि ये दुनिया हमेशा का घर नहीं। सुबहानक, वो रब पाक है। फकीना अज़ाब अन्नार, आखिरत के दो घरों में से जो जहन्नम है उस घर से बचने की दुआ करना। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो जहन्नम की आग से बच गया, फ़कत फाज़, वो कामयाब हो गया। इसलिए आगे आयत बताती है कि तफक्कुर और तदब्बर के बाद तुम्हारी ज़ुबान से ये आया, सुब्हानका वक़िना अज़ाब अन्नार। कह दो सुब्हानका वक़िना अज़ाब अन्नार। यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। इस जमीन पर किसी चीज को तूने आपस पैदा नहीं किया। जो बात दीन की हो रही हो सुन लो, वो तो बहुत कीमती है। ये तो जमीन का जर्रा जर्रा भी अल्लाह का जिक्र और सना कर रहा है। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मीना में बैठे हुए हुज्जाज, ये जो धरती जिस पर आप बैठे हैं तुम्हारे जिक्र से जिक्र नहीं कर रही, बल्कि अल्लाह का जिक्र कर रही है। तुम अपने जिक्र को इसके जिक्र के साथ मिलाओ, कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अब मैं गैर हुज्जाज से जो ईद मना रहे हैं उनसे भी मुखातिब हूँ। मीना की इन हुज्जाज की तरफ से, हम सब की तरफ से एशिया में ईद मनाने वालों को ईद मुबारक हो। और यहाँ पर हुज्जाज किराम आप सबको हज मुबारक हो। और इन्हीं कलिमात के साथ वो वहाँ तकबीरों में, आप यहाँ तकबीरों में, और बाकी हज के मनासिक और आपके सवालों के जवाब में दूंगा। आओ सब मिलकर फिर तकबीरें कहें और मैं दुआ मंगवाता हूँ। कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। मौला करीम अज़्ज़ा व जल, हम तेरी इस मीना की धरती में या अल्लाह अरफात के वकूफ़ के बाद, मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ के बाद, रमी जमर उक़बा के बाद, या अल्लाह ये हुज्जाज हम तेरे मेहमान, या अल्लाह हम इंतहाई गुनाहगार हैं। तूने हमें अपनी रहमतों से माफ़ तो किया। या अल्लाह तेरे नबी की उस खुशखबरी पर या अल्लाह हमें तो अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमा दे। या अल्लाह तो अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमा दे। हम सब के हज को हज मबरूर बना दे। हम सब के हज को हज मकबूल बना दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अगर इस धरती पर भी तूने माफ़ न किया तो वो कौन सी जगह है जहाँ जाकर हम माफ़ी मांगेंगे। या अल्लाह यहाँ तो बड़े बड़े मुजरिमों के गुनाह तूने माफ़ किए, हम भी गुनाहगार हैं, इंतहाई दर्जे में ज़लील व ख्वार हैं। तेरे आगे हाथ फैलाए बैठे हैं, अपनी गुनाहों की तौबा करते हैं। अल्लाह तू गवार है। ये सरजमीन मीना की मुक़द्दस वादी, तजल्लियात रब्बानी की ये वादी जहाँ नबियों ने तुझे पुकारा, तकबीरें पढ़ी, इबादत की। मौला करीम अज़्ज़ा व जल, हम इस धरती पर वादा करते हैं, हम वादा करते हैं हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाह हम शिर्क से तौबा करते हैं। अल्लाह हम शिर्क से तौबा करते हैं, कबीरा सगीरा गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तो हाजी की दुआ को कबूल करता है। तेरे नबी का इरशाद है कि हाजी जब मकबूल हो जाता है तो अल्लाह फरमाते हैं अब मेरी इस हाजी की सिर्फ दुआ अपने लिए नहीं, जिसके लिए मांगेगा उसके लिए भी कबूल कर लो। ये अल्लाह हमारी दुआ है कि हम सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया से रुख़सत हो गए अपनी कब्रों में, उनकी जन्नत, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। उनकी रूहों को मक़ाम इल्लियीन में जगह अता फरमा। हमारे वालिदैन समेत सबको जन्नत में जगह अता फरमा। मेरे दो बेटे अल्लाह को प्यारे हुए हाफिज़ कुरान और कई हज किए, अल्लाह उन्हें बरज़ख़ी हयात में कुरान मजीद को उनका दोस्त बनाकर उन्हें कुरान पढ़ने वालों में से बना दे। जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दे। मौला करीम जिन जिन के जो अज़ीज़ वक़ार इस दुनिया से रहलत कर गए सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह हमारी बरज़ख़ी हयात को जन्नत का गहवारा बनाना। या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमाना। या अल्लाह ये तेरी ज़मीन बड़ी मुक़द्दस ज़मीन है, जहाँ इस ज़मीन पर मीना में पढ़ी जाने वाली इस खैमे की नमाज मस्जिद हराम की नमाज से भी अफजल है। तो कितनी तेरी रहमतें इसमें बरस रही होंगी। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तो हम सबको माफ कर दे। या अल्लाह अगर यहाँ माफ न किया तो खराब जाएगी।
يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا فرض ربنا كيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کھایا تو ہم خسارے والے میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے مفلحین بندوں میں شامل فرما, اپنے فائزین بندوں میں شامل فرما, ناجحین بندوں میں شامل فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم سب کو نیک صالح بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا. مولا کریم عز و جل اے اللہ ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو ایمان کے ساتھ قبول فرما. یا اللہ جتنے حجاج آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین کی برکت سے ہم سب کو اور ہم سب کے والدین, بہنوں, بھائیوں, بیوی, بچوں اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما. مولا کریم عز و جل ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما, امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے ملک پاک فوج کو یا اللہ پوری ملت اسلامیہ کا محافظ بنا, تمام اسلامی ریاستوں کا محافظ بنا. پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. ہماری پاک فوج کو غزوہ ہند کا سپاہی بنا. یا اللہ غزوہ ہند کا سپاہی بنا, ہندوستان پر توحید کا جھنڈا گاڑنے والوں میں بنا دے. یا اللہ ہم سب کو صحیح سچا پکا مومن مسلمان بندہ بنا. یا اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے, تو نے ہمیں منتخب کیا. یا اللہ کروڑوں مسلمانوں میں سے تو نے یہاں ہمیں چند گنتی کے لاکھوں کے یہاں اس مجمع میں بھیجا دیا. مجھ جیسا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. یا اللہ ان خیمہ مینا میں, ان مخیمات میں, ان مینا میں اور مسجد حرام میں طواف افاضہ کرنے والوں میں تیرے بڑے مقبول بندے ہیں, ان کی قبولیت کی وجہ سے ہمیں بھی قبول کر لے. یا اللہ ان کے حج کے قبول ہونے کی وجہ سے ہمارا حج بھی قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے علم میں, عمر میں, رزق میں, عزت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, مفسدین کے فساد سے بچا, نظر بس سے بچا, جادوگروں کے جادو کے اثر سے بچا, مخلوق کے شر سے بچا, ہر نقصان اور خسارے سے بچا, ذلت اور زوال سے بچا, ہر بیماری اور وبا سے بچا. ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا, ہر آنے والی صبح اور شام ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا, ہر آزمائش اور پریشانی سے بچا. یا اللہ جو ہمارے مخالفین ہیں اے اللہ ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم کا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. کہو آمین. اب حضور کی دعائیں میں پڑھتا ہوں, سب کہو آمین. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت ولك الحمد على ما قضیت ولك الشكر على ما اعطیت نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك. اللهم انجز بعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سب پڑھ دو یا حی یا قیوم.
یا ذا الجلال والاکرام. پھر کہو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. سب مل کر پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے، سب سے بڑی دعا یہ ہے، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہنوں بھائیوں کو، ہم سب کی بیویوں بچوں کو، یا اللہ ہم سب کو جو ہم یہاں ملے ہیں دنیا میں جتنے دوست احباب ہیں، ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت الفردوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، اپنا لقاء اور رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمانا. ہماری دعاؤں کو قبول کر. کہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب کو برحمتک یا ارحم الراحمین. سب مل کر کہو برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.